السلام علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمیں اپنے وطن سے اتنی ہی محبت ہے اور جتنی کہ ہر بندے کو ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، یہ لڑائی جھگڑے اب ختم ہونی چاہیے، اور آپ ایک سیدھی سادی حکومت کریں اور حکومت چلائیں اگر چلانا چاہتے ہیں۔ چلاکیوں اور بےایمانیوں سے حکومت مت چلائیں۔ جب جنرل فیض امیر کا کورٹ مارشل سنایا شروع ہو گیا ہے، یہ بھی مریم نواز کی ہی خواہش تھی۔ ایسی خبر ہم نے نہ کہیں سنی نہ دیکھی کہ کسی جنرل کا کورٹ مارشل کیا گیا ہو۔ یہ بھی مریم نواز کی ایک بہت بڑی خواہش تھی۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ ہمارے جو 3 سیٹیں لے کر ان لوگوں کو دے دی گئی ہیں ان پہ نظر ثانی کریں، اور یہ کوئی غلط نہیں کہا۔ ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں جو کہ آپ نے ان کو نون لیگ کو واپس دے دی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہمارے ذہنوں کو غلط کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں۔ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ لبرٹی چوک میں آپ نے جیسا کہ دیکھا، اس قدر رشتہ لوگ تھے نعرے، لیکن پولیس بھی اتنی چاقو چوبند تھی اور اس نے اسی چاقو چوبندی سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ اب نواز شریف کی آپ نے عزت افزائی بھی دیکھ لی کہ ان کو اتنی بڑی تصویر لگانے کی کیا ضرورت نہیں کہ لوگوں نے ان کو بے جوتوں کی بارش کری۔ ہمیں افسوس ہوا، خوشی نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کے کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے اعمال کریں گے وہ سامنے آئیں گے کہ اگر آپ ایک اچھے لیڈر ہوتے اور اس طرح ملک سے چوری چھپے نہ بھاگتے اور اتنی دولت اکٹھی نہ کرتے تو آج لوگوں کے دلوں میں بہت احترام ہوتا، آپ کا احترام کے ساتھ نام لیا جاتا، عزت کے ساتھ۔ آپ نے ووٹ کو عزت دینی ختم کر دی، آپ نے ہر چیز ختم کر دی، تو ظاہر ہے عزت تو ملنی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ ایسے کام کرتے، اچھے کام کرتے تو یہ ہوتا۔ آپ نے اچھے کام کیے ہی نہیں، آپ نے صرف اور صرف آپ دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا ہے، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو۔ اسی لیے آپ لوگوں کا اتحاد جو ہے برقرار رہتا ہے، نہ ختم ہونے والا۔ بجلی کے بلوں سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ کتنے گھروں میں ہم نے خود اموات دیکھی ہیں، لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کو ایک معمولی بات سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے۔ اگر خزانہ خالی تھا تو عمران خان یہ سب کام کیسے کر رہا تھا؟ یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ غریبوں کی کیسے مدد کر رہا تھا؟ وہ پیٹرول سستی کیسے کر رہا تھا؟ وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہا تھا؟ اگر آپ کا خزانہ خالی تھا تو یہ سب وہ عمران خان کے دور میں کیوں ہو رہا تھا؟ یہ باتیں بھی ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کس طرح سے کر رہے تھے یہ کام، کہ وہ بھی تو یہی حکومت، یہی ملک چلا رہے تھے، تو اور اب آپ کے آتے ہی خزانہ خالی ہو گیا۔ لیکن نظر آتا ہے آپ کے پاس بے شمار خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے، جو کہ نظر آتے ہیں۔ اور شہباز شریف بھی جب تقریر کرتے ہیں کہ ان کی بھی باڈی لینگویج سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، کیونکہ ان کی بھی انتہائی غلطیاں ہوتی ہیں، انتہائی بولنے کا اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے۔ کچھ عجیب سی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ وہ بھی کم از کم تھوڑی سی ریہرسل کر کے آیا کریں، یا پھر سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ بولنے سے ویسے بھی ہر کسی کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ بول کیا رہا ہے، کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ واپس نہیں ہوتے۔ ارشد ندیم نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا اور انہوں نے ہمارے سر بلند کر دیے، لیکن آپ ارشد شریف کی ان کی ایک اتنی بڑی اچیومنٹ کو کیوں اپنے اوپر لے کے ایک جشن منا رہے ہیں؟ وہ تو ایک ان کا اپنا ذاتی ہے، انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ اپنے اوپر کریڈٹ کیوں لے جا رہے ہیں اتنا زیادہ؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کریڈٹ تو صرف ان کا اور ذاتی ان کا ہے۔ وہ ایک غریب آدمی نے اتنی محنت کر کے کہاں سے کہاں ہمارے ملک کو عزت پہنچا دی۔ یہ سن کر اور دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ خدا را ہمارے ملک کی کوئی کچھ تھوڑی مہنگائی کم کر دیں،
کھوڑے حالات سے ہی کر دیں، ماں باپ بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ اگر بچوں کو تعلیم دلائیں گے تو شعور آئے گا نا، نہیں تو ان کے پاس بھی ایسے ہی شعور ہوگا۔ شعور جب ہی آئے گا جب کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم کے بغیر کسی کے پاس شعور نہیں آ سکتا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ لوگوں نے اچھے اسکولوں سے اٹھا کے چھوٹے اسکولوں میں بچوں کو ڈال دیا ہے، جہاں گورنمنٹ اسکولوں میں جا کے پڑھائی نام کی نہیں ہے، جہاں کی ٹیچرز آتی ہیں صرف ٹائم پاس کرنے اور صرف باتیں کر کے چلی جاتی ہیں، وہ کوئی بچوں کو نہیں پڑھاتی، اور وہ بھی بہت مشکل سے ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے ملک پر کہ بچے غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کے چھوٹے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اور بچوں کو بھی اس پہ نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے، ماں باپ پہ بھی پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو کون سمجھائے ان باتوں کو۔ خدا حافظ۔